ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی اسی وقت کوئی بندہ آ کے ہمیں پیغام دے بھائی تمہارا کام بن گیا، تمہارا ویزا لگ گیا اور کل تم نے مدینے جانا، کوئی بندہ انکار کرے گا؟ انکار کرے گا؟ خوشی کے مارے ساری رات نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی کہ اتنی جلدی اتنا بہترین مدینے کا ویزا لگ گیا ہے۔ اور پھر اگلا وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ ساری زندگی رہنا بھی وہیں ہے، تو پھر موت بھی وہیں کی آئے گی، دفن بھی جنت البقیع میں ہونا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سینکڑوں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو، وطن کو، بر صغیر کو چھوڑا اور جا کے مسجد نبوی میں پڑے رہ گئے کہ ہمیں موت بھی مدینے کی آئے اور دفن بھی بقیع کے قبرستان میں۔ ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں مر کے وہیں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ سارے ایسے ہیں نا، سب ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں ہے ہمیں مدینے سے محبت؟ اسی وجہ سے کہ وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں روضہ رسول ہے، وہاں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے، وہاں بقیع کا قبرستان ہے، وہاں سامنے احد کا پہاڑ ہے، وہاں خندق کی یادگاریں ہیں، وہاں صحابہ کی یادگاریں ہیں۔ کسی گلی میں صدیق اکبر کا گھر، کسی میں فاروق کا گھر، کہیں حضرت علی کا نمونہ، کہیں حضرت عثمان غنی کے نقشے، صحابہ کی یادیں وہاں پر بکھری پڑی ہیں۔ اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ساری عقیدت اور محبت کے مرکز وہی ہے نا ایسا؟ ساری دنیا کے مسلمان مدینے جانا بھی چاہتے ہیں، رہنا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو لے کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو مدینہ عزیز نہیں؟ مسجد نبوی عزیز نہیں؟ مسجد نبوی کی نمازیں پسند نہیں؟ روضہ رسول کا پاس آپ کو نہیں؟ حضور کے روضے پہ حاضری آپ کو محبوب نہیں؟ جنت البقیع کا قبرستان وہاں دفن ہونا آپ کو، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات نہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے، پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں تک کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سوال ہے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر اس سے اگلی بات، اچھا چلو یہ تو مدینہ ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو کہہ دیا جائے بھی آج تم نے جانا ہے اور جا کے مکے جانا ہے سیدھا، اور ساری زندگی مکے بسر کرنی ہے، وہیں رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں معلیٰ کے قبرستان میں دفن ہو جاؤ گے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ جی مکے جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں حتیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں زمزم ہے، وہاں صفا ہے، مروہ ہے، وہاں عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، حضور کا جائے پیدائش ہے، حضور کا لڑکپن وہی ہے، آپ کا بچپن وہی ہے، غار ثور وہی ہے، غار ہرا وہی ہے، ایک ایک چیز ہے۔ ہم تو دیکھتے رہیں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے، ساری زندگی وہیں بسر کر دیں گے، کبھی مکے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت حسین مدینے کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور پھر مکے میں آئے، اس کو بھی چھوڑ دیا، یہاں بھی نہیں رہے، یہاں سے بھی چلے گئے۔ آپ کو یہ مکہ عزیز نہیں تھا؟ بیت اللہ کی نمازیں آپ کو محبوب نہیں تھی؟ حتیم کے اندر نفل پڑھنا آپ کو محبوب نہیں تھا؟ حجر اسود کے بوسے آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے؟ بار بار زمزم پینا آپ کو یہ محبوب نہیں تھا؟ مقام ابراہیم جو آپ کے آباء و اجداد کی نشانی تھی اس کو دیکھنا آپ کو محبوب نہیں تھا؟ صفا مروہ کے چکر آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے؟ لیکن آپ نے چھوڑ دیا، خود بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھڑا دیا، سب چلے گئے۔ اور گئے کہاں؟ مدینے کو بھی چھوڑا، مکے کو بھی چھوڑا، چلے گئے کہاں گئے؟ بولو تو صحیح۔ کربلا میں، کربلا میں گئے، وہاں مسجد نبوی بھی نہیں، وہاں روضہ رسول بھی نہیں، وہاں بقیع کا قبرستان بھی نہیں، وہاں بیت اللہ بھی نہیں، حجر اسود بھی نہیں، زمزم بھی نہیں، کربلا ریت کا میدان ہے، ریت کا میدان ہے، دشمن ہی دشمن ہے، اور وہاں چلے گئے۔ یہ ہے وہ نقطہ، جو سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ حکومت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، قوت کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، جماعت کے لیے نہیں، جتھے کے لیے نہیں، دنیا کے اعتبار سے کسی منصب کے لیے نہیں۔ جتنی محبت آپ کو مدینہ میں ملی کسی اور شہر میں نہیں مل سکتی، جو آپ کو مقام مکہ میں مل سکتا تھا دنیا کے کسی خطے میں نہیں مل سکتا تھا، جو آپ کے چاہنے والے مدینہ اور مکہ میں موجود تھے دنیا کے کسی کونے میں ایسے دیوانے نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں،
حکومت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، آنے والی امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ میں نے حضور کا شہر چھوڑا ہے، آپ کا روزہ چھوڑا ہے، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں، بیت اللہ چھوڑا ہے، حرم چھوڑا ہے، ایک نماز پر 1,00,000 نماز کی ثواب وہ میں نے چھوڑا ہے، صرف اس لیے، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے دانے کے دین کو پوری دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے۔ جو اس دین کے دشمن تھے ان سے ٹکر لینے کے لیے، ان کی مخالفت کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ ایک مومن کے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک، بلکہ یوں کہوں گا حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب دین کے مقابلے میں مال چھوڑنا پڑ جائے، مال چھوڑ دو، شہر چھوڑنا پڑ جائے، شہر چھوڑ دو، اقتدار چھوڑنا پڑ جائے، اقتدار چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، رشتہ داروں کو چھوڑ دو۔ ایک حسینی کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کا دین ہونا چاہیے۔